السلام علیکم، ست شری اکال، گڈ مارننگ، نمستے آپ سب لوگوں کو میری پہچان میں خوش آمدید ہو۔ اور آپ کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی علاقے میں ہوں، کسی بھی ایریا میں ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آپ کو خوشیاں دکھائے۔ تو آج جناب ہم پاک پتن میں موجود ہیں، اور پاک پتن کو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاک پتن جو ہے وہ کافی چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن میجورٹی جو شہرت کی وجہ ہے وہاں پہ یہاں پہ جو ہے پاک پتن کا بابا فرید شکر گنج کا مزار جو ہے وہ لائم لائٹ میں رہتا ہے، اور یہاں پہ کافی عقیدت مندوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اسپیشلی محرم کے دنوں میں ان کا عرس ہوتا ہے۔ ابھی ہم گزر رہے ہیں بابا فرید شکر گنج کے جو مزار کو جو رستہ جاتا ہے، یہاں پہ مارکیٹس ہیں، دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، کافی چیزوں کی دکانیں یہاں موجود ہیں، جو کہ صبح صبح کا وقت ہے اور ٹھنڈ جو ہے وہ کافی ہے یہاں پہ، اور سورج جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی نکلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اجھل ہو جاتا ہے بادلوں میں۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن ٹھنڈ کافی ہے، ٹیمپریچر کافی گرا ہوا ہے، اور رات میں کافی ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے۔ اور بہرحال تو پنجاب کے اس ریجن میں جو ہے وہ سردیاں بھی عروج کی ہوتی ہیں اور گرمیاں بھی عروج کی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا جو رستہ ہے یہ مزار کی طرف ہی جا رہا ہے، اور ہم مزار کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ گلیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، جھنڈیاں دیکھ سکتے ہیں، دکانیں دیکھ سکتے ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو کراچی، پنجاب کے مختلف علاقوں میں، مختلف ایریز میں صبح جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے۔ لوگ صبح اٹھ کے جو ہے وہ نکلتے ہیں اپنے روزگار کو۔ ایون ہم نے کراچی کے ہم لوگ رہائشی ہیں، لیکن کراچی میں تو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ 12 بجے 1 بجے تک دکانیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اللہ صبح جو ہے وہ شاپس اور چیزیں لوگ جو ہیں وہ کھول لیتے ہیں، اور مغرب کے ٹائم پہ میکسیمم مغرب کے بعد 1 گھنٹہ اور میکسیمم کر کے اور شاپس وغیرہ اور جو ہیں وہ اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں۔ ایون کھانے پینے کی دکانیں بھی زیادہ دیر تک کھلتی نہیں ہیں۔ تو آبادی کے لحاظ سے کافی جو ہے وہ کمپیکٹ ایریا ہے پاک پتن شریف کا، اور یہاں پہ لوگوں کی عقیدتیں اور لوگوں کی جو ہیں وہ محبتیں جو ہیں وہ مزار کی نسبت سے بھی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں، اور روحانی ہمارے جو روحانی بزرگان دین ہیں ان سے لوگوں کی محبتیں ہیں، اور آتے ہیں یہاں پہ اور حاضری ضرور لگاتے ہیں اور جاتے ہیں۔ آج آپ کو مزار دکھاتے ہیں، مزار کا اندرونی حصہ دکھاتے ہیں، باب جنت دکھاتے ہیں جو کہ بہشتی دروازہ کہلاتا ہے، اور ابھی ہم رستے میں ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، اور یہاں پہ اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے جو ہیں وہ مزارات ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہمارا نیکسٹ ولاگ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی آپ کو کور کریں گے، دکھائیں گے۔ یہ سامنے رستہ جو ہے وہ مزار کے صحن میں جاتا ہے، اور پنجاب پولیس کے جوان بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں جو چڑھائی جا رہی ہے
یہ مزار کے احاطے کو ہی نکلتی ہے. ڈیلی کی بنیادوں پہ یہاں پہ لنگر کا بھی انتظام ہوتا ہے. اور چلیں چلتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے آپ سے آگے, آپ کو مزار دکھاتے ہیں. ہم لوگ مزار کے صحن میں اب انٹری کریں گے. چپلیں وغیرہ رکھنے کے لیے باہر جگہ بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے, اور تھوڑی سی چڑھائی ہے. یہاں پہ پولیس کی چوکی بھی بنی ہوئی ہے. سیکیورٹی ریزن جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے, پرپس ہے. اور گورنمنٹ آف پنجاب نے کافی یہاں پہ کام کیا ہوا ہے, ایون تمام مزاروں میں ہی. انشاءاللہ داتا دربار بھی آپ کو لے کے چلیں گے, اور آپ کو وہ بھی داتا دربار بھی, ملتان میں بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے, ملتان کا مزار بھی. اور یہ پیسج ہے, یہاں پہ آپ کو چپلیں جمع کروا دیتے ہیں. اور بہت پرانے یہاں پہ جو ہے وہ پارٹیشن سے پہلے کے انڈیا پاکستان بننے سے پہلے کے یہاں پہ کچھ گھر ہیں جو کہ جن کے بوئے, جن کے دروازے ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں. یہ آپ کو دکھایا ہے جیسے. جی انٹر ہو گئے بابا فرید شکر گنج کے مزار میں. تو بابا فرید شکر گنج کا اصل نام جو ہے فرید الدین مسعود گنج شکر تھا, اور گنج شکر جو ہے ان کا نام رکھا پڑا تھا. بابا فرید اور شیخ فرید کے نام سے مشہور ہیں یہ. اور فرید الدین مسعود بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں. اور ان کا جو ہے 1188 4 اپریل 1188 سینچری میں ان کی برتھ ہوئی تھی. اور ان کا جو وصال ہوا, ان کی جو ڈیتھ ہوئی, وہ 7 مئی 1266 میں 1266 میں ان کا انتقال ہوا. اور یہ پنجابی مسلم پوئٹ بھی تھے. اور ان کی پیدائش جو ہے کوٹیوال کے اندر ہوئی. 10 کلومیٹر دور ہے یہ ملتان سے, پنجاب ریجن میں. اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مزار, ابھی ہم آپ کو مزار ان کے لے کے چلیں گے. تو یہ جو ہے ان کے مزار کے احاطے میں ایک اور مزار ہے, وہاں پہ یہاں پہ ان کی جو ہے وہ دیوان اور ان کے والد صاحب کی قبر ہے. علاؤالدین موج دریا. اچھا, انڈیا میں جو آپ کے انڈیا میں جو اجمیر شریف میں مسلم جو بزرگان دین جو ہیں ہمارے, وہ جو ہے وہ ان کے بابا فرید شکر گنج کے شاگرد تھے. تو بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کی نسبت بھی بابا فرید شکر گنج سے جا کے ملتی ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ ان کے شاگرد تھے. میں بات کر رہا ہوں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی, جو کہ بابا فرید شکر گنج ان کے استاد محترم تھے. اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ملتان سے مائیگریٹ کی. انہوں نے بغداد گئے, دہلی گئے, اور دہلی میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ
اسلامی چیزوں کی درس دیا وہاں پہ لوگوں کو. ہنسی ہریانہ کے اندر بھی موو کیا انہوں نے پنجاب میں, کیونکہ پارٹیشن سے پہلے جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی خطہ تھا, ایک ہی حصہ تھا. ان کے بابا فرید شکر گنج کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے, یہ دیکھیں دربار بابا فرید شکر گنج کا دربار کا دروازہ. بابا فرید شکر گنج کے بارے میں یہ بھی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ پاک پتن میں جو ہے وہ ایک جنوں کی جماعت کو, جنز جن کو آپ جن کہتے ہیں, جنوں کی جماعت کو بھی جو ہے وہ مسلمان کیا تھا, اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے. کافی بڑی جماعت تھی ان کی جنوں کی, جن کے انہوں نے جن کے لیڈر کو انہوں نے جو ہے وہ لیڈر کہہ سکتے ہیں, یا ان کے جنوں کے جو سردار جو تھا اس کو مسلمان کیا. تو ظاہر سی بات ہے جب سردار جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا تو پھر اس کے نیچے کی جتنے جنات تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. اولیاء اللہ کی باتیں جو ہیں وہ ہماری سوچ ہماری سے الگ ہیں, کیونکہ یہ جو ہیں وہ اللہ والے لوگ ہیں. ان سے عقیدت جو ہے وہ ہماری روح میں شامل ہے. یہ ان کا شجرے ان کا انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور عورتیں یہاں پہ داخلہ ممنوع ہے, عورتوں کے لیے جالیاں ہیں, جالیوں سے باہر سے وہ جو ہیں دعائیں اور اپنی حاجات یا فاتحہ کے لیے یہاں پہ آتی ہیں. یہ بہت پائے کے پنجابی پوئٹ بھی تھے. یہ رہا باب جنت, جو کہ دروازہ کھولا جاتا ہے, بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ عقیدت مند جو ہیں وہ محرم میں جہاں پہ ان کا عرس ہوتا ہے تو یہ دروازہ کھلتا ہے, اور اس سے پاس آؤٹ ہو کے جو ہے وہ ان کا بیسکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ باب جنت کا نام اس طرح پڑا ہے کہ کیونکہ ان کی یہاں پہ جو ہے وہ کٹیا ہوتی تھی, یہاں پہ یہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے جو پاس ہو کے میرے پاس آئے گا وہ جنت کا دروازہ, جنت میں داخل ہوگا. ان کا بیسکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر خیر کی طرف آئے گا تو وہ جنتی ہو جائے گا. تو اس نسبت سے یہاں پہ اس کو باب جنت کا نام دے دیا گیا. اس سامنے براؤن کلر کی آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ایک اور مزار, یہ دیکھیے شہاب الدین گنج شکر, بابا فرید شکر گنج کے یہ فرزند بیٹے کی قبر ہے. یہ آپ کو بڑی قبر جو نظر آ رہی ہے ان کے بیٹے کی قبر ہے. یہاں پہ ان کی مزار میں, بابا فرید شکر گنج کے مزار میں خواتین جو ہے وہ الاؤ نہیں ہیں, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہ پرائم منسٹر رہی ہیں پاکستان کی, ان کو پرمیشن ملی تھی ان کے مزار میں انٹری کی, اور انہوں نے وہاں آ کے جو ہے وہ فاتحہ بھی پڑھی تھی اور دعا بھی مانگی تھی. اور لنگر کا انتظام یہاں پہ ہر وقت رہتا ہے. دوپہر میں بھی لنگر ہوتا ہے, مغرب کے ٹائم پہ بھی یہاں پہ لنگر کا انتظام ہوتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ
لوگ جو ہیں یہاں پہ، یہ سامنے مسجد، احاطے میں ہی مسجد ہے، صحن میں ہی مسجد ہے، جہاں پہ 5 وقت کی نماز اور جمعے کی نماز بھی یہاں پہ ادا ہوتی ہے۔ تیرہ سو سینچری کے اندر، 1300 سینچری میں بابا فرید جو ہے وہ انہوں نے جیروسلم کا بھی وزٹ کیا تھا، جو کہ آج کل جو ہے وہ مقبوضہ بنا ہوا ہے اسرائیلی گورنمنٹ کے ہاتھوں۔ تو وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور وہاں پہ وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے مکہ بھی گئے تھے، اور جو ہے وہ مدینے کی بھی انہوں نے زیارت کی تھی۔ یہ سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد کا گنبد نظر آ رہا ہوگا۔ یہ احاطے میں جو ہے وہ ان کے تابعین کی اور ان کے مرشدوں کی، ان کے جو عقیدت مند ہیں ان کی قبریں موجود ہیں، اور جو کہ ان کے خدمتگار بھی کہہ سکتے ہیں، یا ان کے لوگوں کا ہجوم ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، اور لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بابا فرید شکر گنج کے اوپر کے مزار پہ آ کے اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور عقیدت اپنی نچھاور کر رہے ہیں۔ کافی ڈیولپمنٹ کی ہے، ماربل فلورنگ کروائی گئی ہے پہلے یہاں پہ، میرا بھی، ہم لوگوں کا بھی یہاں پہ کافی عرصے کے بعد یہاں آنا ہوا، اور ماربل فلورنگ کی گئی ہے، اور پانی کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام پراپر یہاں پہ لگا رہتا ہے۔ یہ سامنے ایک اور مزار ہے، آئیں آپ کو اس کا بھی وزٹ کروا دیتے ہیں۔ مسجد کے بالکل جسٹ سائڈ میں ایک ایگزٹ، اس کے بیسکلی دو انٹرنس اور 2 ایگزٹ ہیں۔ آپ یہ مزار بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ صوفیہ اکرام، بزرگان دین کا احترام، ان کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہے، اور ان کا احترام اور ان سے عقیدت جو ہے وہ ہمارے رگ رگ میں شامل ہے۔ اور ہمارا یہ چینل اور ہمارا یہ ولاگ، یا ہمارے باقی بھی جتنے بھی ولاگز جو ہیں، اس میں کسی کی بھی اگر کوئی دل آزاری ہوئی ہو، یا کسی کو کوئی ہماری باتوں سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو یہ صحن ہے جناب۔ کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور لوگوں کو بتائیں۔ آپ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کائنڈلی ہماری چیزوں کو، ہمارے لوگوں کو، چاہے وہ انڈینز ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیشی ہوں، پاکستانی ہوں، یہ مریم نواز کی تصویر، تو پلیز ہمارے چینل کو بتائیں، ہمارے چینل کے بارے میں ان لوگوں کو بتائیں، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں،
ہم اپنا چینل ہمارا آج کا ولاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آئیں تھوڑی سی آپ کو قوالی سناتے ہیں, اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, خوش رکھے, صحت کی زندگی دے, اپنے لوگوں کے ساتھ خوش رکھے, اپنی فیملی کا خیال کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.